بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ساتھیوں، بعض احباب کی طرف سے ایک لفظ کے متعلق سوال کیا گیا کہ لفظ جہاد کیا ہے اور مجاہد کسے کہتے ہیں، اور سوال کرنے والوں نے دو باتوں کا صاف طور پر ذکر کیا کہ لفظ جہاد سے جہاں ایک طرف ہمارے برادران وطن ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ قتل و غارت گری کا نام جہاد ہے، بے قصور شہریوں کے قتل کرنے کا نام جہاد ہے، خامخواہ کسی بھی آدمی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کا نام جہاد ہے، اور ہر فسادی کو فساد مچانے اور اس کی بربرتا اور اس کی تمام تر کوششوں کو کرنے کا نام جہاد ہے۔ تو میرے محترم، اور دوسری طرف انہوں کا یہ سوال ہے کہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی اپنے تمام تر محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو، اپنے تمام اسفار کو اور اپنے تمام تر سعی کو اسی بات پر منحصر کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا جہاد ہے۔ تو اصل جہاد کے کیا معنی ہے اور مجاہد کسے کہتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ لفظ جہاد احادیث میں بھی آیا ہے، لفظ جہاد قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ جہاں تک احادیث کا اور قرآن کریم کا تعلق ہے تو لفظ جہاد کے ساتھ یہ بات خاص نہیں ہے کہ وہ جہاد بالسیف ہی جہاد ہوگا، بلکہ جہاد کے معنی جد و جہد کرنے کے ہیں، کوششیں کرنے کے ہیں، کاوشیں کرنے کے ہیں، سعی و پیہم اور کسی کام کو لگاتار مسلسل کرنے کے معنی جہاد کے ہیں۔ وہی اصطلاح شرع میں جہاد کہتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی کوششوں کو، کاوشوں کو، سعی کو جاری رکھنا اور اپنی تمام تر محنتوں کے ذریعے سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنا، یہ اصطلاح شرع میں جہاد کے معنی ہے، اور اسی کام کرنے والے کو مجاہد کہتے ہیں۔ جہاں تک جنگوں کا تعلق ہے کہ جہاد کا تعلق جنگ سے ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کرنا یہ چھوٹا کام ہے، اور اپنے آپ کو کلمے کے تقاضوں پر کھڑا کر لینا یہ بڑا کام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانوں میں رہنا، جنگوں کا لڑنا اور وہاں پر فجار، فساق اور تمام تر دشمن اسلام طاقتوں سے نبرد آزما ہونے کا چھوٹا جہاد قرار دیا، اور اپنے آپ سے لڑنا، اپنے غلط وساوس سے لڑنا، اپنے تمام تر شیطانی دماغ سے لڑنا اور اپنے دل و دماغ میں پنپنے والی برائیوں سے لڑنے کا نام جہاد اکبر کہا ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے آپ کو کلمے کے تقاضوں پر عمل کرانا، اپنے نفسانی خواہشات سے لڑنا، اپنے اندر پیدا ہونے والے شیطانی وساوس سے لڑ کر اپنے آپ کو تمام تر شریعت کا مکلف بنانا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہمہ وقت فرض ہے اور یہ بڑا جہاد ہے۔ اور دوسرے دشمن طاقتوں سے مقابلہ کرنا یہ چھوٹا جہاد ہے۔ رہی بات کہ ہمارے برادران وطن یہ سمجھتے ہیں کہ قتل و غارت گری کا نام جہاد ہے، تو میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، جہاد اس کا نام ہرگز نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کی شریعت میں کہیں بھی بے قصوروں کو چھیڑنے کا نام، ستانے کا نام، مارنے کا نام، قتل کرنے کا نام، بے قصور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بیان فرمایا کہ جب کہیں پر جہاد فرض ہو جائے اور دشمن طاقتوں سے مقابلہ کرنا آپ کے لیے
یقینی ہو جائے تو وہاں پر جا کر کسی بوڑھے ضعیف کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کسی بچے کو نہ ستایا جائے، کسی عورت کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کسی پھلدار درخت کو نہ چھوا جائے، اور کسی بھی طرح سے بازاروں کو، آبادیوں کو، بستیوں کو، جانوروں کو، اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کا مقابلہ نہیں ہے، جو آپ کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے مقابلہ نہ کیا جائے۔ تو جہاد کے معنی اصل یہ ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات سے لڑا جائے، شیطانی وسوسوں سے لڑا جائے، اور اپنے آپ کو کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کا مکلف بنایا جائے۔ وہی دوسری طرف جہاد کے معنی یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کی جائے۔ اب وہ کوشش کبھی اپنوں میں چل پھر کر ہوتی ہے اور کبھی غیروں میں چل پھر کر ہوتی ہے، تو ہر کوشش کا نام جہاد ہے، ہر سعی کا نام جہاد ہے، ہر کاوش کا نام جہاد ہے۔ ایسا کہیں بھی نصوص قرآنیہ اور نصوص شرعیہ میں نہیں ہے کہ جہاد صرف اس کا نام ہو کہ دشمنوں کے ساتھ صرف اور صرف تلوار سے، گولی بندوق سے یا قتل و غارت گری کے ذریعے مقابلہ کیا جائے۔ تو لفظ جہاد سعی کے معنی میں ہے، کوشش کے معنی میں ہے، مسلسل جد و جہد کے معنی میں ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنا یہ اصطلاح شرع میں جہاد کے معنی ہے، اور اپنے نفسانی خواہشات سے لڑنا اور شیطانی وسوسوں سے لڑنا، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ بس اس لفظ سے کسی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔